پھر بھی نہیں چلتا ہے تو اپنے کاروبار کو تبدیل کر دیتا ہے، محنتیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، تھک جاتا ہے. لیکن محترم دوستوں بزرگوں، مرنے کے بعد اللہ رب العزت نے جس انسان کو کامیابی کا بچہ دے دیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا. دنیا کی کامیابی تو ایسی ہے کہ بھائی کب انسان ناکام ہو جاوے کوئی پتہ نہیں ہے. ہے نا بھائی؟ کبھی اللہ جو ہے بڑے بڑے مال والوں کو جو ہے اس سے جو بتا کر کھڑا کر دیتے ہیں. حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ اس کا سارا مال و متا، اس کی فرمایا کے جمع کی ہوئی پونجی، فرمایا کے چند ایام تو ختم ہو جاتی ہے. اللہ سب کی حفاظت فرماوے ایسے حالات سے. لیکن بھائی دوست بزرگوں محنت کرتا ہے تو پھر فرمایا کہ جو مقدر میں ہوتا ہے وہ پھر مل جاتا ہے. لیکن پڑھنے کے بعد اگر کوئی کامیاب ہو گیا ہے تو اس کے بعد کبھی ناکامی نہیں ہے، پھر وہ کامیابی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی رہنے والی ہے. اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے. اگر وہاں پر اگر کوئی ناکام ہو رہا ہے اللہ کے دربار کے اندر تو وہ بھائی اس بزرگ کو پھر فرمایا کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے ناکام ہے. اور اگر ہم سمجھ لیں کہ کچھ مدت تک اگر وہ ناکام ہوا ہے تو بھی بھائی دوست بزرگوں یہ کچھ مدت بھی کوئی ہنسی کھیل کا زمانہ تو نہیں ہے. پتہ نہیں کب ختم ہو. اگر ایمان کے ساتھ گئے ہیں تو آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں نہیں تو پرسوں ایک نہیں دن تو اللہ ضرور کی ضرور جنت میں داخلہ عطا فرمائیں. تو بھائی دوست بزرگوں یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر زندگی ہے. جو بڑے لوگ ہیں جن کی زندگیاں زیادہ گزری ہیں انہوں نے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہوں گے زندگی کے اندر. کبھی جو ہے خوشی کے حالات ہوتے ہیں، کبھی غمی کے حالات ہوتے ہیں، کبھی دکھ والی زندگی ہوتی ہے، کبھی سکھ والی زندگی ہوتی ہے، کبھی تو سب کچھ ہونے کے باوجود ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. بزرگوں یہ تمام کی تمام ساری چیزیں فرمایا کہ اللہ رب العزت کے قبضے قدرت کے اندر ہیں. دنیا کے اندر جتنے بھی انسان بس رہے ہیں تمام کے تمام چاہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جاؤ. لیکن اللہ ہمیں تمام دنیا کے بسنے والے انسانوں کی کامیابی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیارے طریقوں کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے چھپا کے رکھا ہے. اس کی زندگی کے اندر آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہوں گے. اللہ رب العزت اس کو ہر حال میں کامیابی عطا فرمائیں گے، ہر حال میں کامیابی عطا فرمائیں گے. کامیابی سے ناکامی دینے والا کون؟ اللہ ہے. اور ناکامی سے کامیابی دینے والا بھی اللہ ہے، کامیابی سے ناکامی دینے والا بھی اللہ ہے. لیکن اگر ہماری زندگی کے اندر دین ہے، اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی محنت ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا کے اندر قائم کرنا ہے. یہ طے شدہ بات ہے. دنیا کی جتنی بھی زندگی ہے دوست بزرگوں کو اللہ رب العزت نے مقدر کے ساتھ طے فرمائی ہے. اور ایمان کے ملنے کے بعد جتنے بھی اعمال ہیں وہ بھائی دوست بزرگوں محنت کے ساتھ اللہ نے طے فرمائے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو ہمارے دین کی خاطر جدوجہد کرے گا، مجاہدوں کو برداشت کرے گا، قربانیاں دے گا، اللہ رب العزت اس بندے کے لیے کیا کریں گے؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے لیے ہدایت کی راہ کو ہموار کر دیں گے. سوچے بھائی دوستو بزرگوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو دور ہے، اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور گزرا ہے، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ایمان کے پیچھے اللہ نے ان کو کس امتحانات سے گزارا.
جب ہمارے پاس دین کی محنت نہیں ہوتی ہے تو اللہ کی نعمتیں ہمیں حقیر معلوم ہونے لگتی ہے. ہمارے پاس دین کی محنت نہیں ہوتی ہے، ہمارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، اور کبھی کبھار شیطان انسان کو دھوکے میں بھی ڈال دیتا ہے. تو کیا ہوتا ہے بھائی، کچھ بزرگوں کو فرمایا کہ زبان کے اوپر ناشکری کے الفاظ آ جاتے ہیں. حالانکہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور کو دیکھیں، پڑھیں، ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے تو علماء کرام کی صحبتوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں، ان کے پاس جاویں جو اللہ والے ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے. ان کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد انسان کی زندگی کے اندر اعمال میں ترقی پیدا ہوتی ہے. ان کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد فرمایا کہ اندر سے انسان کی فرمایا کہ زندگی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہم ایسے اللہ والوں کی ٹوکر کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں اس دور کے اندر. اور اگر ہمیں پڑھنا بھی آتا ہے تو علماء سے پوچھ کر پڑھیں، اپنی طرف سے بھائی دوست بزرگوں کچھ پڑھے نہیں، علماء سے مشورہ کریں، علماء سے پوچھیں کہ میں یہ کتاب پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں پڑھ سکتا. آج ہم بھائی دوست بزرگوں کو غفلت کی نیند کے اندر ایسے سوئے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ جو کتاب میں پڑھ رہا ہوں اس کا لکھنے والا کون ہے اور لکھنے کے پیچھے مقصد کیا ہے. خوب زور باطل کی طاقت چل رہی ہے، محنت چل رہی ہے. بڑا موٹر وے ہو، ہائی وے ہو، اچھی گاڑی اسپیڈ کے ساتھ چل رہی ہو، اچانک کھٹا آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے کب کھٹا آئے گا، لیکن اچانک آ جائے تو فرمایا کہ حالات بدل جاتے ہیں. باطل کی محنت یہ ہے کہ کتاب کو شروع تو اچھی باتوں سے کرتے ہیں، بیچ میں کچھ ایسے شو سے چھوڑ دیتے ہیں کہ جو پڑھا تھا وہ تو گیا پانی کے اندر. انسان کا ذہن یہ بالکل فرمایا کہ منتشر ہو جاتا ہے کہ کدھر جاؤں، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں. پھر اس کو نماز میں خیالات شروع، قرآن پاک کی تلاوت میں خیالات شروع، تسبیحات پڑھ رہا ہے تو خیالات شروع، کاروبار کر رہا ہے تو خیالات شروع. شیطان جو چاہتا ہی یہ ہے کہ انسان کو سیدھے راستے سے گمراہ کرے. اس لیے فرمایا کہ اگر ہم صحابہ کی سیرت کو بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو علماء کے پاس جائیں کہ حضرت مجھے کوئی ایسی آسان سی کتاب آپ بتا دیجئے یا آپ مجھے منگوا دیجئے جس کو میں پڑھنا چاہتا ہوں. وہ جو کتاب دے اس کو پڑھے. آج کا دور ایسا ہے بھائی دوستوں بزرگوں کہ وہ گوگل کے فارغ، یوٹیوب کے فارغ، فرمایا کہ بس مجھے تو کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے. گوگل کے اوپر سرچ کرتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر سرچ کرتے ہیں. مولانا فیصل فقار صاحب نقشبندی فرماتے ہیں کہ انٹرنیٹ نہیں ہے، یوں انٹرنیٹ ہے. وہ تو کب تو فرمایا تھا. انہوں نے کتاب لکھی ہے مسکرات کے اندر، انہوں نے جو ہے بیانات کے افریقہ کے اندر ان کے بیانات جو ہے بہت اچھی کتاب ہے، مسکرات کے بارے میں ان کے بیانات ہے. انہوں نے مولانا لکھا ہے کہ یہ انٹرنیٹ نہیں ہے، یوں انٹرنیٹ ہے. نیٹ کا معنی جالی ہوتی ہے، جیسے بکری جالی لگاتی ہے، ہم مچھلیوں کو شکار کرنے کے لیے جالیاں پھینکتے ہیں، جنگل میں پرندوں کو شکار کرنے کے لیے جو جال لگاتے ہیں. تو نیٹ کے معنی انگلش کے اندر فرمایا جالی ہوتا ہے. مولانا فرماتے ہیں یہ انٹرنیٹ نہیں ہے، یوں انٹرنیٹ ہے کہ تم اپنے آپ کو جال میں پھنساؤ، اپنے آپ کو کیا کرو، جال میں پھنساؤ. تو ہم وہاں سے کتابوں کو حاصل کر کے دوست بزرگوں اپنی جانب سے نہ پڑھیں، علماء کے پاس جاویں. وہ اگر دے رہے ہیں تو پھر ہمیں پڑھنا. تو وہ جو ہمیں کتاب دیں گے تو ہمیں صحابہ کی سیرت صحیح ملے گی ہمیں. اور پہلی بات بھائی دوستو بزرگوں، تمام صحابہ فرمایا کہ اللہ کے دربار میں مغفور لکم ہے، کہ اللہ نے تمام کی مغفرت فرما دی ہے. اور تمام کے بارے میں رضی اللہ عنہم و رضوان کا پیغام بھائی دوستو بزرگوں قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے. اس لیے فرمایا کہ بہت سارے واقعات اور کتابوں کے ذریعے سے مختلف بھی مسائل کو علماء کے اندر فرمایا کہ لوگوں میں ڈالے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن ختم ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا کہ یہ سیدھی سادھی محنت سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے احمد صاحب دعوت برکاتہ العالیہ اکثر فرماتے ہیں یہ تو وادی وفا ہے، سنبھل کے چلنا. دعوت کا کام کیسا ہے؟ وادی وفا ہے، سنبھل کے چلنا. فرمایا کہ دیوانے نکل جاتے ہیں اور ہوشیار گر جاتے ہیں.
جو اپنی عقل کے گھوڑوں کو فرمایا کہ دعوت کے کام میں چلاتے ہیں، فرمایا کہ وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ کام تو اللہ سمجھا ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ نے اس کام کو فرمایا کہ کھولا، اور مولانا نے سارے زندگی لگائے، پھر بھی کہتے تھے کہ مجھے یہ کام سمجھ میں نہیں آیا۔ سوچے بھائی دوستو، اس لیے فرمایا کہ یہ دور بڑا پرفتن دور ہے۔ اس دور کے اندر علماء کی صحبت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں گے تو بھائی دوستو بزرگوں تھوڑا سا عمل بھی ہوگا، اللہ کے دربار میں قابل قبول ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر ہم دعوت کی محنت کو کریں گے اور فرمایا کہ سیرت کو پڑھیں گے، وہ سیرت بھائی دوستو بزرگوں پر اثر ہوگی، دلوں کے اوپر اثر کرے گی۔ ڈاکٹر صاحب اتنی ساری گولیاں دیتے ہیں تو وہ نہیں کہتے ہیں کہ تمہیں جب جی میں کھانا، وہ ٹائم ٹیبل بتاتے ہیں کہ صبح کھانی ہے، دوپہر کو کھانی ہے، رات کو کھانی ہے، خالی پیٹ کھانی ہے، کھانے کے بعد کھانی ہے۔ اپنی طرف سے انسان کھانے لگتا ہے تو اور بیماریاں بڑھ جاتی ہے۔ اس نے فرمایا کہ دین کے جتنے بھی کام ہیں، فرمایا کہ خود مفتی نہ بن جاؤ۔ قرآن پاک کی آیات ہے کہ فرمایا کہ خود مفسر نہ بن جاؤ۔ دین کے جتنے بھی کام ہیں میرے دوستو بزرگوں، علماء کی صحبت میں لے کر اگر ہم اس کام کو کریں گے تو یہ کام ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے یہ میرا اور آپ کا جو تعلق جوڑا ہے، یہ دعوت کی مبارک محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ اللہ کے دربار کے اندر یہ کام بہت اونچا کام ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبیوں کی محنت کے ساتھ ملتا جلتا یہ کام ہے۔ نبیوں کی محنت کے ساتھ ملتا جلتا یہ کام ہے، اور یہ کام بھائی دوستو بزرگوں قربانیوں کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اور اس کام کو سمجھنے کے لیے انسان جب تک قربانی نہیں دے گا، بھائی دوستو بزرگوں یہ فرمایا کہ کام سمجھ میں آ نہیں سکتا ہے۔ اس کے لیے ہجرت شرط ہے۔ ہجرت کے بغیر معلومات حاصل ہو جائے گی، لیکن بھائی دوستو بزرگوں اندر کی جو کیفیت ہے وہ فرمایا کہ سمجھ میں آنے والے نہیں۔ جنہیں جمشید رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے کتنی عزت دی تھی، عزت بھی تھی، شہرت بھی تھی، دولت بھی تھی، پوری دنیا میں واہ واہ تھی اس کی۔ لیکن جب مولانا سے پہلی ملاقات ہوئی تو کیا کہہ رہا تھا کہ اندر میں ایک جگہ خالی ہے جو پر نہیں ہو رہی۔ ساری چیزیں تھی مولانا فرماتے اس کے پاس، عیاشی تک کی جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری، عورتیں سمجھ لو، مال سمجھ لو، دولت سمجھ لو، شہرت سمجھ لو، صرف اپنے ملک میں نہیں پوری دنیا کے اندر۔ لیکن جب پہلی ملاقات ہوئی مولانا سے تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اندر میں کوئی چیز خالی ہے جس کو پر نہیں ہو رہی ہے، بے چینی جسے ہم کہتے ہیں نا، بے چینی۔ مولانا نے اس کی تشریح کی ہے، اس نے 3 دن لگائے ہیں۔ مولانا خود فرماتے ہیں کہ جب اس نے 3 دن لگائے ہیں، وہ خود کہتا ہے، جنہیں جمشید رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں، مولانا کو کارگزاری سناتے ہیں کہ میں نے فون کیا مولانا کو، 3 دن جماعت پہ گئے ہوئے تھے، ہمارے یہاں تو رائے آتی ہے جماعت نئی ہے تو اچھی جگہ بھیجیو، نئے ساتھی ہیں وہاں مت بھیجیو۔ رائے آتی ہے ہمارے مشورے میں کہ ساتھی جو ہے اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ وہ خود فرما رہے ہیں، جنہیں جمشید رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی مسجد پہ سویا ہوا تھا جس کا جو ہے فرش بھی جو ہے ٹوٹا ہوا، اس کی کھڑکیاں بھی ٹوٹی ہوئی، اور چھت کا بھی کوئی اتنا اچھا انتظام نہیں تھا۔ وہ مولانا کو سوتے ہوئے بات کر رہا ہے، مولانا ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ہوا میں اڑ رہا ہوں۔ کیا اڑ رہا ہوں؟ ہوا میں اڑ رہا ہوں۔ کہ جو اندر میں جو بے چینی تھی، اللہ نے اس بے چینی کو دور کر دیا۔ بے چینی تھی، اللہ نے اس بے چینی کو دور کر دیا۔ جو جگہ خالی تھی، اللہ نے اس جگہ کو پر کر دیا۔ یہ تو بھائی دوستو بزرگوں کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کسی کے ذریعے سے اس بات کو لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، نہیں تو اللہ نے 100% اس کام کو جو ہے سادگی کی چادر کے ساتھ دعوت کیا ہے۔ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کوٹلے بسترے والے بھائی دوستو بزرگوں کے ان سے کیا ہوتا ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن جنہوں نے سمجھا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ پوری دنیا کے نظام کو تبدیل کر دیتے ہیں، پوری دنیا کے نظام کو کیا کرتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں۔ ان کا رونا، ان کی آہیں، ان کی آہ و بقا کہ فرمایا کہ دنیا کے نظام کو فرمایا کہ کیا دیتے ہیں۔ دوستو بزرگوں ہم تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، اگر اللہ میرا اور آپ کا تعلق
مبارک محنت کے ساتھ نہ جوڑتا تو بھائی دوستو بزرگوں اس دور کے اندر دین کی بات سننے کے لیے کس کے پاس وقت ہے کہ دین کی بات سنیں؟ میں نے کسی کے پاس بھی وقت نہیں ہے، کاروبار 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 کو فرمایا کہ صبح اٹھنے کے بعد رات کو سونے تک کاروبار کے چرچے ہوتے ہیں۔ ہمارے نوجوان جن سے ہمارا ملنا جلنا ہے دوستو بزرگوں ہم دیکھیں کہ ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے قصوروار ہم ہیں۔ اگر ہم صحیح طریقے سے اس محنت کو کرتے اور اصول اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے کرتے جس طرح ہمارے علماء دین بزرگان دین فرماتے ہیں، کام اگر ہم تھوڑا سا بھی کرتے لیکن بھائی دوستو بزرگوں اصول کے ساتھ کرتے تو یہ کام جو ہے فرمایا کہ اپنے اثرات کو چھوڑتا، یہ کام اپنے اثرات کو چھوڑتا۔ لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہے اور ابھی بھی ہوتی ہے، اس لیے مولانا فرماتے ہیں کہ وہ کام والے تھے، ہم صرف نام والے ہیں۔ صحابہ کیسے تھے؟ کام والے تھے اور ہم صرف نام والے رہتے ہیں، لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہماری نسبت بھی فرمایا کہ دعوت کے کام کے ساتھ جوڑتی ہے۔ ہم ہیں تو نہیں تبلیغ والے، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ تبلیغ والے جا رہے ہیں، یہ تبلیغ والے جا رہے ہیں، یہ تبلیغ والے جا رہے ہیں۔ غیروں کو بھی پتا ہے، ریلوے اسٹیشن والوں کو بھی پتا ہے، ایئرپورٹ والوں کو بھی پتا ہے۔ امیگریشن میں لوگ چلے جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ تم کتنے ذاتی ہو، دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کہ تم الگ کمرے میں چلے جاؤ، ایک کاؤنٹر کے اوپر تمہارا امیگریشن نہیں ہوگا، تم سب کتنے ہو اور تمہارے امیر کون ہے سب چلے جاؤ، اس کو بڑے کمرے میں بلایا جاتا ہے۔ ساری دنیا کے لوگوں کو بتائیں کہ یہ تبلیغ والے ہیں۔ اس کے لیے بھائی دوستو بزرگوں اگر ہم اس کام کو کام سمجھ کے کریں گے تو کام بن جائے گا، اور اگر ہم اس کو جو ہے کھلونا بنائیں گے جیسے وہ بندر کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے پتہ نہیں کب کہاں استعمال کرتے ہوئے تو یہ کام کھلونا بن جائے گا۔ لیکن اللہ کے دربار میں پوچھ ہوگی، ضرور پوچھ ہوگی اور ضرور پوچھ ہوگی کہ ہم نے تم کو اس کام کا ذمہ دار بنایا تھا۔ ہم سب اس کام کے ذمہ دار، کوئی مخصوص آدمی ذمہ دار نہیں ہے، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ ہم سب کے بارے میں قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھیں گے بھائی دوستو بزرگوں کہ یہ ایک فرد پوری امت کا ذمہ دار ہے اور پوری امت ایک فرد کی ذمہ دار ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے اگر کلمہ پڑھا ہے تو یہ پوری دنیا کا ذمہ دار ہے، اور اگر پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ والے ہیں اور ایک انسان اگر ایمان سے دور ہے، اعمال سے دور ہے، وہ سارے کے سارے فرمایا کہ ایک انسان کے ذمہ دار ہیں۔ ہم سب کے سب بھائی دوستو بزرگوں ذمہ دار ہیں۔ کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ بھائی دوستو بزرگوں کہ تم میں کا ہر ایک فرمایا کہ ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھ ہوگی اللہ کے دربار میں۔ اگر ہم اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو بچانا چاہتے ہیں تو بھائی دوستو بزرگوں اس کام کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوطی کے ساتھ جوڑ لیں۔ نقد فیصلے والے بھائی دوستو بزرگوں بہت دور ہیں، لیکن اللہ فیصلے کرے گا، سنیے نہیں کرے گا۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی مدد سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے حالات کو بدلتے رہتے ہیں، کبھی کسی کو کرسی پہ چڑھا دیا، کبھی کسی کو چڑھا دیا، اور چڑھتے ہی ہمارے عملوں کی وجہ سے۔ اگر ہمارے عمل اچھے ہیں تو اچھے حکمران آتے ہیں، اگر ہمارے عمل برے ہیں تو پھر فرمایا کہ جیسی روح ایسے فرشتے، نیک روح ہے تو فرمایا کہ اچھے فرشتے آتے ہیں، اور اگر فرمایا کہ نافرمانی والی روح ہے تو بھائی دوستو بزرگوں بدبودار، اور فرمایا کہ ایک ہیبت فرمایا کہ فکر جیسی شکل کے اندر بھائی دوستو بزرگوں فرشتے آتے ہیں۔ یہ دنیا کا نظام فرمایا کہ ایمان والے کے اعمال کے ساتھ میں خاص ہے، کہ جیسے عمل ہوں گے بھائی دوستو بزرگوں ویسے فرمایا کہ حکمران آئیں گے۔ ہم سب اس کی ذمہ دار ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے جو ہے اپنے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں یہاں پر پہنچایا اور دین کی بات کہنے کی توفیق بھی نصیب فرمائی اور سننے کی بھی توفیق نصیب فرمائی، کہ ہماری مسجدوں میں بھی بھائی دوستو بزرگوں دین کے مذاکرے ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے کہ تمام شعبوں کو پانی پہنچتا ہے۔ دعوت کا مبارک جو کام ہے یہ فرمایا کہ ام الاعمال ہے، اس
لیے مولانا سعید احمد خان صاحب مہاجر ملک رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر مولانا خود فرماتے ہیں کہ اس کام کرنے والے کو دیگر جتنے بھی شعبے ہیں اس کا علم رکھنا ضروری ہے. دیگر جتنے بھی شعبے ہیں اس کا علم رکھنا ضروری ہے. جیسے دعوت والے تو مدرسوں میں بھی پہنچ جاتے ہیں, خانقاہ میں بھی پہنچ جاتے ہیں, پڑھے لکھوں میں بھی پہنچ جاتے ہیں, بڑے لوگوں میں بھی پہنچ جاتے ہیں, چھوٹوں میں بھی پہنچ جاتے ہیں, ایجوکیٹڈ میں پہنچ جاتے ہیں. سارے طبقوں کے اندر رہی اس بزرگ کو اللہ کے فضل و کرم سے فرمایا کہ اللہ اپنی توفیق سے لوگوں کو بھیجتا ہے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ اگر ان کے شعبوں کا علم تمہارے پاس ہوگا تو تم اگر ان کی تعریف کرو گے تو پھر وہ ہماری بات کو لے لے گا. مدرسے میں گئے تو مدرسے کے فضائل, علماء کے فضائل, طلباء کے فضائل, پڑھنے والوں کے فضائل, پڑھانے والوں کے فضائل, تو وہ ہماری طرف مانوس ہو جائے گا, پھر ہماری بات کو لے لے. مولانا اس کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ میں نیا 4 مہینے لگا کے آیا تھا تو اگست میں جماعت جاتی ہے, 3-4 جماعتیں بنی, میں بھی اگست میں چلا گیا متکلم بن کے. ہم ایک بڑے وہ ڈیرے والا کوئی تھا بڑے, اس کے وہاں گئے ہم دعوت دینے کے لیے. تو وہ اپنے گھوڑے کو جو ہے وہ مکھن آتا ہے, مکھن کے پیڑے بنا بنا کے اس کو کھلا رہا تھا. اس طرح ہم بات شروع کرتے ہیں, مولانا نے بھی بات شروع کر دی. علم کا زور تھا, مولانا نے بڑے بڑے فضائل اس کے سامنے رکھے, لیکن اس نے ایک بات نہیں سنی. مولانا کہتے ہیں میرے ساتھ میں ایک حاجی صاحب تھے, بہت پرانے ساتھی تھے, ان کو وقت زیادہ لگا ہوا تھا, پرانے ساتھی تھے, قربانی والے ساتھی تھے. مولانا نے اس سے کہا کہ یہ تو میری نہیں سن رہا ہے, تم بھی اس کو کچھ سمجھا. ہم کہتے ہیں نا بھائی حاجی صاحب کو تھوڑی آپ بات کرو. تو حاجی صاحب نے اس کے سامنے دین کی بات نہیں کی. حاجی صاحب نے تو, حاجی صاحب بھی جو ہے وہ بڑے گھوڑوں کے رکھوالے تھے, وہ نسلوں کو جاننے والے تھے. ایسا کہنے لگے کہ آپ کے گھوڑے کے اندر تو نقصان ہے, آپ اس کو پیڑے کھلا رہے ہو. تو وہ چونک گیا. مولانا کہنے لگے جب میں بات کر رہا تھا تو مراقبے میں چلا گیا تھا, میری بات ہی نہیں سن رہا تھا. جیسے مراقبہ کرتے ہیں ایسے وہ مراقبے میں تھا. میری جب بات ختم ہوئی تو مجھے دیکھا, پھر وہ حاجی صاحب نے بات شروع کی. تو حاجی صاحب نے کیا کہا, دین کی بات نہیں بتائی, اس کو بتایا کہ بھائی آپ کے گھوڑے کے پیر میں تو نقصان ہے, آپ اس کو پیڑے کھلا رہے ہیں. تو وہ چونک گئے, تلفے ہو گیا. پھر گھوڑے کی نسلوں کے بارے میں بیانات, پھر وہ ساری نسلیں یہ وہ. جب وہ بالکل فرمایا کہ ان سے مانوس ہو گیا تو حاجی صاحب کہنے لگے کہ آج ذرا ہماری مسجد کا دست ہے, آپ کے پاس ٹائم ہو تو عشاء کے بعد آ جائیں, دین کی بات ہوگی, بہت بڑا فائدہ ہوگا, سن لیں گے. تو مولانا کہتے ہیں کہ وہ ساتھی ایک مرتبہ بات سننے کے لیے آیا, پھر اس کی زندگی میں تہجد کبھی بسا نہیں, جب تک مولانا کہتے ہیں کہ میری نگاہ میں وہ شخص رہا, جب تک وہ شخص مولانا کی نگاہ میں, مولانا اس کو دیکھتے رہے زندگی. خود فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی کبھی فرمائے کہ تہجد کی نماز ادا نہیں. ہمارے پاس بھائی دوست بزرگوں گولیاں تو ہیں لیکن ہمیں چلانے نہیں آتی ہیں. اس کے اصول, اس کے آداب ہمارے بڑے بتاتے بھی ہیں لیکن ہم اس کے مطابق نہیں کرتے ہیں. ایک گولی ہوتی ہے, ہم شیر کو ماریں گے تو وہ نہیں مر سکتا ہے, لیکن اسی گولی کو اگر تم بندوق میں رکھنے کے بعد تم اس کے آلے کے ذریعے سے تم اگر اس گولی کو چلاؤ تو بڑی سی بڑی چیز فرمائیں تو اس بندوق کے ساتھ مر سکتی ہے. ایسے تو دعوت کے بھائی اس بزرگوں عجیب و غریب واقعات ہیں, لیکن اب میری محنت نہیں ہے تو میرے سامنے وہ حالات کھلتے نہیں ہے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. نہیں ہوتا ہے, اللہ نے اس کے اوپر سادگی کی چادر کو ڈھانپ کے رکھ دیا. اگر اللہ اس کو کھول دے تو ہمیں جگہ میں ملتی, باہر جگہ ملتی, مسجدیں کھل ہوتی ہمارے پنڈال کھل ہوتے, ہمیں جگہ میں ملتی. لیکن اللہ نے اس کو امتحان کے اندر رکھا ہے. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, سادگی کی چادر اڑا دی ہے. نبیوں کے گھروں میں دوست بزرگوں واقع آئے ہیں. 2 مہینے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, ان کے بھائی حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک چاند گزر جاتا, دوسرا گزر جاتا, یہاں تک کہ ہم تیسرے چاند کو دیکھتے تھے, ہمارے گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے. آج ہمارے گھر ہیں ایسے نہیں, مال دیا ہے تو سادگی بھی نہیں ہے, اس میں جو لوگوں کے حقوق ہیں ہم اس کو بھی ادا نہیں کرتے. بیواؤں کے کیا حقوق ہیں, یتیموں کے کیا حقوق ہیں. دعوت کے بزرگان دین یوں فرماتے ہیں اور دیگر علماء کرام بھی فرماتے ہیں, یہ مال اپنی ذات کے اوپر کم استعمال کریں, دوسرے لوگوں کے اوپر زیادہ استعمال کریں جو ضرورت مند ہیں.
اپنا مال کم سے کم اپنی جان کے اوپر لگے اور زیادہ سے زیادہ کس کے اوپر لگے؟ اللہ کی مخلوق کے اوپر زیادہ سے زیادہ لگے۔ دوستو بزرگوں، آج یہ سب کے سب فرمایا کہ ہماری زندگیوں سے نکلتے جا رہے اور باقی جتنے بھی باطل فرمایا کہ محنتیں ہیں ان چیزوں کو لے رہی ہے تو وہ ترقی پا رہی ہے۔ اس کام کرنے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ ہمارے زبان کے بول میٹھے ہونے چاہیے۔ آج ہم دیکھیں بیوی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہمارے زبان کے یہی بول ہوتے ہیں، مجھے کسی شادی کی تشکیل کرنی ہے، میں دوستو بزرگوں اس کو 4 مہینے اللہ کے راستے میں بھیجنا ہے اور اس کے سامنے اس کی زندگی کا جب میلہ ہے تو بھائی دوستو بزرگوں وہ کیسے جائے گا اللہ کے راستے میں؟ سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے ہم اپنے زبان کے بول کو فرمائیں کہ میٹھے کر لے ہوئے، نرم کر لے ہوئے۔ لیکن آج بھائی دوستو بزرگوں کہ فرمایا کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، زندگیاں فرمایا کہ ختم ہو گئی، تبلیغ کا کام کرتے کرتے سب کچھ بدل گیا، الٹا سلٹا ہو گیا، لیکن فرمایا کہ ہمارے زبان کے بول نہیں بدلے، وہی بول ہیں ہمارے۔ مولانا کتاب فرماتے ہیں ضرب اللسان وہ واسط من ضرب السیف، کہ زبان کا جو بول ہے وہ فرمایا کہ تلوار سے بھی زیادہ فرمایا کہ زخم رکھتا ہے۔ کالا ناک کسی کو کاٹے نا، اس کی زہر کے تلیات دواخانوں میں موجود ہے، لیکن میں نے اپنے زبان سے کسی کو کاٹا ہے، موت کے بعد بھی اگر کوئی میرے جنازے میں آئے گا تو وہ کہے گا ہے تو وہی جس نے میری بدنامی کی، چلو مر گیا ہے تو اس کو معاف کر دو، مر گیا ہے تو کیا کرے، اس کو معاف کر دو۔ دل میں تکلیف ہوتی ہے دینے کے بعد، اور دعوت کا سب سے بڑا اصول یہ ہے اگر کوئی گالیاں دے تو اس کو دعائیں، کوئی برا کہے تو اس کو برداشت کرنا، کوئی الٹا سلٹا کہے تو اس کے لیے دعائیں نکالنا، کیوں کہ یہ کہ فرمایا کہ نبیوں کی صفات میں سے ہے اور نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ متعدد بار فرمایا کہ صحابہ کرام کے پاس گئے ہیں اور فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد خود فرمایا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی اتنی مرتبہ ہمارے پاس آتے تھے اور ہم ہر بار ان کو ایسا جھڑکتے تھے گویا آپ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی ہمارے پاس آتے تھے، پھر بھی اللہ کے نبی ہمارے پاس آتے تھے، ہمیں سمجھاتے تھے۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جس نے اللہ کے نبی کو ہر قدم مینوس کو بزرگ کو تکلیف پہنچائی، دکھ پہنچایا، حتی الامکان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی مینوس کو بزرگ کو اس نے بہت بڑا بہتان کرا۔ انسان ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے، فرمایا کہ بہتان کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ نبی جیسے فرمایا کہ تشویش میں پڑ کے سب کو پوچھ رہے ہیں، سب سے حالات کو سب سے پوچھ رہے ہیں، جو قریبی مسکراتے ہیں ان سے بھی پوچھ رہے ہیں حالات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ سوچیے میرے دوست بزرگوں کو خبر کیسی ہوگی جو مدینے میں پھیلی، اور فرمایا کہ وحی کا سلسلہ بھی 40 دن تک بند ہو گیا، نہ قرآن اتر رہا ہے، اللہ کے نبی کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن بھائی دوست بزرگوں جب موت کا وقت آیا ہے تو اپنے بیٹے عبداللہ سچے پکے بڑے درجے کے صحابی تھے، ان سے کیا کہنے لگا کہ جاؤ اللہ کے نبی کے دربار میں اور میری کچھ فرمائش رکھ دینا، کہنا کہ جب میرا انتقال ہو جاوے تو مجھے میرے فرمائے کہ تجہیز و تکفین کے اندر وہ شریک رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملبوس مجھے کفن کے طور پر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او اللہ کے دشمن موت سے ڈر گیا، اللہ کے نبی میں آپ کو تنبیہ کرنے کے لیے نہیں بلایا ہوں، آپ مجھ پر رحم کیجیے آپ مجھ پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جاوے تو آپ میری تمام کی تمام چیزوں میں شریک رہیں اور جب کفن کی باری آئے تو آپ اپنے ملبوس کے اندر مجھے کفن دیں اور میری جنازے کی نماز پڑھیں، میں تو آپ سے یہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کیا، اس کے منہ میں اپنے تھوک مبارک کی لگا، اپنا کرتا اتار کے دے دیا کہ اس میں اس کو جو ہے کفن دے۔ جنازے کو لا کر سامنے کھڑا پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے عمر آئے، اللہ نبی کون ہے آپ کس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں؟ عمر مجھے بتائیں یہ کون ہے، ہو سکتا ہے میں ہر وقت اس کی
کی مغفرت کر. اللہ نے کیا آیت اتاری؟ اگر آپ اس کی مغفرت کریں یا نہ کریں 70 مرتبہ بھی اس کی جنازے کی نماز پڑھیں گے ہم اس کی مغفرت نہیں کریں گے. اور پھر ڈانٹ آئے کہ آج کے بعد کبھی کسی منافق کی جنازے کی نماز آپ نہیں پڑھیں گے, کبھی نہیں پڑھیں گے. اللہ کے نبی کو پتا تھا یہ منافق ہے, یہ منافق ہے, یہ منافق ہے. بڑی مسجد میں کبھی اللہ کے نبی نے کسی کو اعلان کبھی کسی کو نہیں کہا. سب پتا تھا کہ یہ منافق ہے, یہ منافق ہے, کسی کو نہیں کہا. فرماتے ہیں دل کی دنیا بڑی چھوٹی ہوتی ہے, اس میں دلائل اور فتوے نہیں گھسا کرتے. تم اگر کسی کے ساتھ محبت سے پیش آ گئے تم سارے کے سارے اس کے دل میں گھس جاؤ. دلائل سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, یہ تو نرمی سے سمجھ میں آتی ہے, محبت کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے, پیار کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے. اس لیے تو اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا تھا؟ اذهب الى فرعون انه طغى, کہ جاؤ فرعون کے بعد اس نے سرکشی مچا کے رکھی ہے. اور کیا فرمایا؟ وقولا له قولا لینا, اور موسیٰ نرمی سے بات کرنا. نعوذ باللہ کہ اللہ کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا ہے, ایمان میں زندگی بھر کبھی بھی داخل نہیں ہونے والا ہے. سب کچھ پتا تھا لیکن یہ سیرت چلانی تھی کہ دعوت کا کام چل کر کیا جاتا ہے. جو نہ مانے اس کے پاس بھی جانا ہے, جو نہ سنے اس کے پاس بھی جانا ہے. ہمیں سنانے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہے, ہم اپنا کام کیسے نکال لیتے ہیں. ایک آدمی بچی دینے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن اتنی سفارش اتنی سفارش اتنی سفارش, جہاں کہوت جیک لگے جیک لگاتے ہیں کہ یہ لڑکی دے دے. جتنی فرمائش پہچان ہوتی ہے سب کو سب سے فرمائش کے فرمائش کراتے ہیں کہ یہ دے دے. لیکن دعوت کے کام کے اندر ایسا نہیں کرتے. کنی آتا کہ چھلے دو, تو مانے کہ چھلے دو. نہیں بھائی دوستو بزرگوں, نبی کی سیرت ہے کہ سید احمد خان صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے ہیں جو جتنی بے وصولی کرے اس سے اتنی نرمی سے پیش آؤ. جو جتنی بے وصولی کرے اس سے اتنی نرمی کے ساتھ پیش آؤ. ہو سکتا ہے اس کی بے وصولی اور جانے والے ساتھی کی نرمی اس کے دل کو نرم کر دے اور وہ اللہ کے راستے میں چلا جائے. مولانا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ فرمائے کہ وکیل صاحب تھے, بڑے تبلیغ والوں کو بڑی بڑی گالیاں دیا کرتے تھے. جو جماعتیں جایا کرتی تھی ماں بہن نہیں چھوڑا کرتے تھے. اور ایبر بھی کہنے لگے کہ اب کی بار میں جا رہا ہوں لیکن میں اندر نہیں جاؤں گا, آپ چلے جاؤ. جب وہ گئے ہیں تو وہ شروع ہو گئے حضرت. مولانا کہنے لگے بھائی ہم تبلیغ کی نسبت سے نہیں آئے ہیں, میں نے سنا آپ میرے جو ہے گاؤں کے رہنے والے ہیں تو سنا میں آپ سے ملنے کے لیے آیا. مولانا کہتے ہیں جب میں نے اس سے بات چیت شروع کی تو پتا چلا کہ میرے باپ کا الیکشن لڑنے والا یہی سچ تھا. پھر اس نے بٹھایا, چائے وائے پلائی. میں نے تو انکار کر دیا تو مولانا نے کہا کہ یہاں بات نہیں, گھر میں بیٹھ کے بات ہوگی. پوری بات کی مولانا نے, پھر بس تھوڑا سا بتایا کہ بس کہنے کے لیے آئے ہیں, ہماری جماعت باس والی مسجد کے اندر آئی ہے, آپ کے پاس ٹائم ہو تو آ جانا, بڑا فائدہ ہوگا. مولانا کہتے ہیں کہ وہ 3 دن تک ہماری مجلسوں میں آتا رہا. کئی سال گزرنے کے بعد اپنے ملک کے اندر کرکٹروں کو انہوں نے جوڑا ہوا تھا, جیسے شیشے کی دیواریں تھی جیسے ہمارے ہیں. وہاں جو ہے دوسرے لوگ اندر جانے کے لیے فرمایا کہ منائی تھی کیونکہ اندر میں جو ہے ان لوگوں کو جوڑا ہوا تھا, جوڑ رکھا ہوا تھا. مولانا کہتے ہیں ایک آدمی دور سے جو ہے اس کے اوپر بڑا جو ہے امامہ اور بڑی داڑھی اور دور دور سے ہاتھ ہلا رہا تھا. تو میں نے ایک ساتھی سے کہا کہ اس کو بلا کے اندر لے آ. جب وہ آئے تو کہنے لگا مولانا میں وہی وکیل صاحب ہوں, میرے 4 مہینے لگے, میرے چلے لگے. ایک فرمایا کہ میٹھے بول کے ذریعے سے اس کی ساری زندگی تبدیل ہو گئی, ایک میٹھے بول کے ذریعے سے. ہمارے پاس بھائی دوستو بزرگوں کام تو ہے لیکن ہمیں یہ کام کا طریقہ بھی معلوم ہے کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے. اس کام کی سب سے پہلی سیڑھی کیا ہے کہ میں خود اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں نکالوں. اس کام کی سب سے پہلی سیڑھی کیا ہے؟ میں خود اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے پیش کرو. ہاں بھائی میں تیار ہوں. اس لیے تو جتنے بھی احکام اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائے, جتنے بھی پورے دین کے, سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ تم کرو تم کرو تم کرو تم کرو, تاکہ دیکھنے والوں کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے, کرنا بھی آسان ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ حکم دیا ہو اور کیا نہیں ہو, حکم دیا ہو کیا نہیں ہو, نہیں, خود کر کے بتلا کر گئے ہیں کہ اس طرح کرنا, اس طرح کرنا, اس طرح کرنا. یہ دعوت کی بات کو سمجھنے کے لیے
بھائی دوستو بزرگوں، جب تک ہم رگڑا نہیں کھائیں گے، فرمایا کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آنے والی نہیں، اور یہ پر فتن دور ہے، ہم غفلت کی بھائی دوستو بزرگوں نیند کے اندر سو ہوئے ہیں، ساری دنیا جھاگ رہی ہے۔ مولانا مثال کے طور کے اوپر سمجھاتے ہیں، مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ شکاری نے اندھیرے میں ایک جو ہے گھونسلے سے ایک پرندے کو شکار کر کے اپنے گھر لے آیا، اس کو روز کھلاتا رہا، وہ شباب کے اوپر آ گیا، جوانی کے اوپر آ گیا۔ شکاری کو کبھی رحم آ گیا ہوگا کہ یار میں اس کو کہاں سے پکڑ کے لے کر آیا، چلو اس کو جو ہے چھوڑ دیں تو یہ جو ہے اپنے اہل ویال میں چلا جائے۔ جو ہی اس کو چھوڑا ہے تو وہ تو بیچارہ کیا کہہ رہا ہے کہ تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں، کہ میں کس باغ سے پکڑا گیا تھا مجھے تو کچھ پتا نہیں ہے، مجھے تو اڑنا نہیں آتا ہے، میں تو اڑنا ہی بھول گیا ہوں، مجھے تو اپنے چمن کا راستہ یاد نہیں ہے۔ ہم سب اپنے اپنے کاروبار کے پنجرے میں ایسے پھنسے، آزاد ہونے کے بعد پتہ نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے۔ میں تو لوگوں کو سمجھاتا ہوں، لیکن جب میری باری اللہ کے راستے میں نکلنے کی آتی ہے، بڑے سے بڑے مسائل میں لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بڑے سے بڑے مسائل۔ یہ بھائی دوستو بزرگوں اللہ سے دوری کی علامت ہے۔ کیا ہے یہ اللہ سے دوری کی علامت ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کتاب لکھی ہے جہان دیدہ، بڑی زبردست کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے۔ اس کے اندر جو ہے کچھ واقعات بھی عجیب و غریب ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر وہ شیطان نے خوبصورت جو ہے، شیطان کو اللہ نے پوری طاقت دے کے رکھی ہے، جو بیس اپنانا چاہے اپنا سکتا ہے۔ یعنی پھر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں جبریل وہی لے کر آیا ہوں، نماز معاف ہے تمہارے اوپر۔ تو ان کو تو پتا تھا کہ نبی گئے تو جبریل کا آنا بند ہو گیا، اب جبریل نہیں آ سکتے۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، تو وہ بھاگا، بھاگنے کے بعد آسمان کے اندر نور ہی نور ہو گیا۔ پھر کہنے لگا عبد القادر تجھے تیرے علم نے نجات دی۔ اب وہ دوسری مرتبہ بار کر رہا ہے، تجھے تیرے علم نے نجات دی۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے نہیں، مجھے میرے اللہ نے بچایا، اس نے بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا۔ مولانا اس میں واقعہ لکھا ہے، شیطان کے اندر 3 عین تھی، ایک عین نہیں تھی۔ کتنی عین تھی؟ 3۔ وہ عابد بھی تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا بھی تھا، وہ عارف بھی تھا، وہ عالم بھی تھا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں وہ اللہ کا عاشق نہیں تھا، وہ اللہ کا عاشق نہیں تھا۔ لیکن جنہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی کے دربار میں ایک مرتبہ آ گئے، پھر سولیوں پہ لٹک رہے تو کیا کریں، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گئے۔ لوگ کہہ رہے مر رہا ہے کامیابی، بعد میں ایمان لانے والے عورت کیا کہہ رہی ہے، ہاں حجیر کے باندھے کہ اب مجھے سمجھ میں آیا یہ کامیابی کیا تھی، یہ کامیابی کیا کامیابی تھی۔ بھائی دوستو بزرگوں، ہم اللہ کا احسان مانیں، اللہ کا کرم مانیں کہ اللہ نے میرا اور آپ کا تعلق اس محنت کے ساتھ جوڑا۔ اگر یہ محنت نہ ہوتی، نہ ہمارے پاس مدرسے ہوتے، نہ مستوراتوں میں فرقہ ہوتا، نہ مستورات کی زندگی میں دین ہوتا۔ ہمارے محسن تبلیغ ہے، کون ہے ہمارے محسن؟ تبلیغ ہے۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، یہ کام قربانیوں سے چلا ہے اور قربانیوں سے چلے گا۔ وہاں غریب صاحب فرماتے ہیں جو مرکز پیسوں کے اوپر مدے کے اوپر چلتا ہے وہ آگے جانے کے بعد گمراہی کا سبب بنتا ہے، اور جو مرکز قربانیوں کے ساتھ چلتا ہے وہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے فرمائے کہ جیب کے اوپر نظر نہ ڈالیں، غیب کے اوپر اپنی نگاہ کو رکھیں۔ یہ بھائی عثمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ بنگلہ دیش کے اندر عقیل دور تھا ہمارے کچھ ساتھیوں کو انہوں نے بھیجا تھا تشکیل کے لیے، میں بارہ سناتا ہوں۔ وہ ایک رکشے والے کی تشکیل کر کے لائے، امیر صاحب کو کہنے لگے حضرت میرے پاس تو ہے ہی ایک رکشہ، کہ اس کو بیچ دو، اتنی بڑی بات ہے، کہ اس کو بیچ دو۔ اب اس کے سامنے بیوی بچے 4 مہینے اور بنگلہ دیش کی غربت اور مہنگائی،
کہ ہمارا صرف چائے کا ناشتہ 700 روپے میں ہوتا تھا. چائے کا ناشتہ کتنے میں؟ 700 روپے میں. اب اس کا پتا کہہ رہے بیچ دو, اللہ کے راستے میں چلے جاؤ. اس انسان نے کہا میں رات کو جواب دوں. عثمان بھائی نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ. اس لیے ہمارے جن ساتھی کا جن لوگوں کے ساتھ وقت لگایا اللہ ان کو جزائے خیر دے. میرا وقت ان کے ساتھ میں زیادہ لگا ہے. اور ہمارے بزرگان دین کا طریقہ بھی یہ ہے کہ تشکیل کرنے کے بعد چھوڑو نہیں, نمازوں کے بعد اس کے لیے دعائیں کرو. میں نے فلاں کی تشکیل کی ہے یا اللہ, میرا کام تو صرف تیرے در تک پہنچانا تھا, آگے کا کام تو تیرے قبضے میں. اور آپ کو آیا کہنے لگا امیر صاحب میں نے رکشہ بیچتی ہے 40,000 ٹکے کے اندر, آدھا کر دوں گا, آدھا خرچے پہ لے کر جاؤں. اس مجمع میں بیٹھے ہیں, بتاؤ ایسے ہے کوئی قربانی دینے والا؟ کوئی نہیں. پھر ہم کہیں کہ فلاں کے جو علاقوں میں اتنا کام آگے بڑھا, فلاں کوئی علاقے میں اتنا کام آگے بڑھا, تو میرے علاقے میں کام آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے؟ کہ یہ تو قربانیوں سے کام آگے بڑھتا ہے. اس سے بڑھتا ہے, باتوں سے نہیں بڑھتا ہے, قربانیوں سے آگے بڑھتا ہے. کہ جب بزرگ کہے کہ تو 4 مہینے چلانا جو چرا کیے بغیر, بس میرے بزرگ نے کہا ہے مجھے 4 مہینے جانا ہے, بس چلے جاؤ. یہ جو ہمارے ذمہ دار بنے ہیں ان کی عقلیں خراب نہیں ہوئی تھی نعوذ باللہ. قربانی دے دے کر ان کے گھٹنے ختم ہو گئے, چلنے سے معذور ہو گئے, سننے سے معذور ہو گئے. ساری زندگی اللہ کے دین کی خاطر انہوں نے وقف کر دی. ان کی راتیں تو دیکھیں ہم کبھی. ہمارے بہن صاحب دیولا ہماری جماعت جب جا رہی تھی, ہمارے امیر صاحب بھی تھے, ہم سب ساتھ میں ہی تھے. ایسے الہی کے اندر پڑوس ملک کا اجتماع ختم ہوا تھا, رات کو ہی آئے تھے, لیکن وہ ساتھی سنا رہے ہیں کہ جب سے آئے ہیں تہجد کے اندر, پھر فرمایا کہ فجر پڑھی, فجر پڑھنے کے بعد بیان ہوا, پھر فرمایا کہ ہم نے بات رکھی کہ ہماری جماعت بھی جا رہی ہے کچھ روانگی کی بات کرنے. مولانا بڑے خوش ہوئے امام صاحب دیولا دامت برکاتہ اللہ, اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرماوے, اللہ انہیں تندرستی عطا فرماوے. انہوں نے ہمارے سامنے بات کی. اور عمر کتنی ہے ہم تمام جانتے ہیں. تو بھائی دوستو بزرگوں, جو جتنی قربانی دے گا اللہ اس کو اتنا ہی آگے بڑھے گا. اس لیے فرمایا کہ ہمارے سامنے صحابہ کی سیرت ہو, ہمارے گھروں کے اندر فرمایا کہ دین کی تعلیم ہو, صحابہ کرام کے واقعات ہو. ابو بصیر کا واقعہ تو ہم بارہ سنتے ہیں اور سناتے ہیں, لیکن ہمارے دلوں کے اوپر کبھی اثر نہیں ہوتا ہے. وہ جیسے کسی کو جنات چڑھ جاتا ہے, جنات چڑھتا ہے نا جنات, پھر وہ حامد صاحب آتے ہیں چھگلی پکڑتے تو کیسا اس کو حال آتا ہے. جب یہ تشکیل والے میرے پاس آنے کے بعد جب میری 4 مہینے کی تشکیل کرتے ہیں اور کان میں پھونک مارتے ہیں, تو اندر کا پھر فرمایا کہ وہ حضرت حاضر ہو جاتے ہیں, پھر رونا شروع ہو جاتے ہیں آنکھیں بند کر کے. تو نے اتنے سال لوگوں کو سمجھایا, تجھے سمجھ میں نہ آیا یہ بات کہ میری ضرورت ہے دین کو, میں اللہ کے راستے میں جاؤں. پھر میں فرمایا کہ اپنے مسائل کو فرمایا کہ لوگوں کے سامنے رکھوں. یہ بھائی دوستو بزرگوں, مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے, ہم جب سال میں تھے وہ اثر کے بعد تمام علماء کو جوڑ کے باتیں کیا کرتے تھے. وہاں کوئی بلانے والا نہیں ہوتا ہے, جوڑنے والا نہیں ہوتا ہے. جس کو شوق چڑھا وہ کسی کالم کو پکڑ لیا کہ وہاں بات ہو رہی تو وہاں جڑ گیا, یہاں بات ہو رہی یہاں جڑ گیا. اکثر مولانا جو ہے علماء کے ہال میں آیا کرتے تھے, بیٹھ جایا کرتے تھے کونے میں. جن کو شوق ہوتا تھا وہ مولانا کے پاس چلے جایا کرتے تھے. مولانا جو ہے نصیحت فرمایا کرتے تھے. مولانا کہتے تھے, مولانا خود فرماتے ہیں کہ دعوت اور سیاست میں یہ فرق ہے کہ دعوت میں ہوتا ہے لگاؤ اور سیاست میں ہوتا ہے کہ لاؤ. دعوت میں کیا ہوتا ہے, اپنے جیب سے لگاؤ, اور سیاست میں ہوتا ہے کہ لاؤ. اس لیے فرمایا کہ دعوت آج پوری دنیا میں چل پڑی کہ اللہ نے اس کو اپنے فضل و کرم سے چلایا, کہ پیسوں کے ذریعے سے نہیں چلایا, قربانیوں سے چلایا, محنتوں سے چلایا, مجاہدوں سے چلایا. رائے گڑھ نام سنتے ہیں جس کا نام 1955-51 کے اندر مولانا اس کی کارگزاری فرماتے ہیں کہ حافظ سلیمان میاں حافظ صاحب دوسرے 3-4 تھے. کبھی ہمیں فرمایا کہ کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا 15 دن. ایک مرتبہ تو مولانا فرماتے ہیں کہ مرکز کے امام کے 15 دن گزر گئے اور کھانا نصیب نہیں ہوا, مرنے کا حال ہو گیا. کسی نے کہا کہ لڑکی تمہاری بیمار ہے, مرنے کے قریب ہے, جھٹ کے منہ دیکھ لو. پاس میں ہی تھے, چھوٹی چھوٹی جھپڑیاں بنائے ہوئے تھے, وہیں اس میں رہا کرتے تھے وہ لوگ جو مرکز کے ذمہ دار تھے. 15 دن ہو گئے تھے. جب وہاں پر گئے ہیں تو لڑکی بیمار ہے. ان کی رشتہ دار کہیں سے آئی ہوئی تھی, وہ کدو کا سالن لے کر آئی ہوئی تھی اور کچھ روٹی. مولانا فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بچی کو نہیں دیکھا اور اس کھانے کے اوپر بیٹھ کے مسکراہٹ کہنے لگی, کیسا بڑا بدنصیب باپ ہے, بچی مرنے کے قریب ہے, اس کو کھانے کی سوجی ہے. اس بیچاری کو کیا پتا آج 16 دن ہے کچھ کھانے کو نہیں ملا. جو آباد ہے ایسے ہی آباد چھوٹے ہیں.
اس کے پیچھے لگا ہے، قربانیاں لگی ہیں، ہمارے بزرگانوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اب میرے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اس کے لیے بھائی دوستو بزرگوں، ہمارے پاس سنہرا موقع ہے، اللہ نے جان دی ہے، اللہ کے دین کی خاطر لگاؤ۔ سب سے بڑا خوش نصیب مسلمان وہ ہے جس کا جان، جس کا مال، جس کا وقت اللہ کے دین کی خاطر لگ جاوے۔ ابو بکر صدیق کی یہ خواہش تھی کہ میرا سب کچھ اللہ کے لیے قبول ہو جاوے۔ غزوہ تبوک کے اوپر اتنا لائے ہیں، عمر اتنا لائے ہیں، اللہ کے نبی نے دیکھا، سوال بدل دیا، ابو بکر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو، عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میں زندگی میں کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کبھی بھی آگے نہیں بڑھ۔ حالانکہ وزن کیا جائے تو عمر کا زیادہ تھا، لیکن بھائی دوستو بزرگوں، فرمایا کہ آقا نے دیکھ کر سوال کو تبدیل کر دیا۔ پوچھا ابو بکر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہ میں تو پیچھے اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ عمر سے پوچھا عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ کے نبی آدھا لے کر آیا ہوں، آدھا میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ میرے دوستو بزرگوں، قربانی شرط ہے، قربانی کے بغیر یہ کام آگے بڑھنے کی تو بات دور ہے، یہ میرے دل میں بھی نہیں اتر سکتی ہے، دل میں بھی نہیں اتر سکتی ہے۔ قربانی شرط ہے۔ صحابہ کرام نے قربانیاں دی، مجاہدوں کو برداشت کیا، لوگوں کی کڑوی کثیروں کو برداشت کیا، گالیوں کو برداشت کیا، تب جا کے بھائی دوستو بزرگوں ان کی بات پوری دنیا میں چلی، اور ایسی چلی کہ ان کی بات کو کوئی فرمائے کہ روک نہیں سکا۔ جو ان کی بات کو روکنے کے لیے کھڑا ہوتا اس کو فرمائے کہ پارا پارا کر دیا جاتا تھا۔ اس کی بات کو فرمایا کہ سامنے سے کسی نے روکا اس کو پارا پار کر دیا جاتا تھا۔ وہ کیسی طاقت تھی بھائی دوستو بزرگوں؟ وہ طاقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی طاقت تھی۔ ہمارے پاس بھی ہے بھائی دوستو بزرگوں، لیکن فرمایا کہ ہم اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ نہیں سکے، ناکام ہو گئے اپنا تعلق جوڑنے میں۔ یہ بیچ میں دنیا فرمائے کہ ایسی حائل ہوئی کہ دنیا کی چیزوں میں مگن رہا، ہم سب مگن رہے کہ ہمیں اللہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، میرے نبی کیا چاہتے ہیں۔ اس مہینے سے یہ چاہا جاتا ہے کہ پورا کا پورا دین پوری کی پوری حقیقت کے ساتھ میری زندگی میں داخل ہو جائے، کہ میرے گھر میں شادی بھی ہو تو نبی کی سنت کے اوپر ہو، میرے گھر میں جنازہ بھی اٹھے تو نبی کی سنت کے اوپر اٹھے، میرے گھر میں بچے کی پیدائش بھی ہو تو فرمائے کہ نبی کی سیرت کے ساتھ میں ہو، میرے گھر میں اگر کسی کی رشتہ بھی آ رہا ہے تو وہ نبی کی سیرت کے ساتھ میں ہو، میں کسی کو لڑکی دوں تو بھی نبی کی سیرت کے ساتھ میں ہو، کسی کی لڑکی لوں تو بھی نبی کی سیرت کے ساتھ میں ہو۔ اس کام سے یہ چاہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں بھائی دوستو بزرگوں، دعوت میں چلیں گے لوگ کھڑے کھڑے کھانا کھا رہے ہم بھی کھڑے کھڑے کھانا کھا رہے، نہیں۔ جہاں پر فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہو، ہم بھی فرمائیں کہ اس میں شریک ہو جائے کہ نہیں، ہم نہیں جائیں گے ایسی دعوت۔ اس کے ساتھ میں جو معاملات ہیں اس کو پورا کریں گے، قبول کریں گے، لیکن ایسی شادیوں کے اندر کہ ہم نہیں جائیں گے۔ یہ اندر کا ضمیر بھائی دوستو بزرگوں فرمایا کہ اندر میں مولانا فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب فتویٰ دیتے ہیں، اندر میں بھی ایک مفتی بیٹھا ہوتا ہے، اس مفتی کو پوچھو، یہ قدرتی ہے، حدیث پاک کے اندر بات ملتی ہے، اللہ نے انسان کے دل کے اندر ایک مفتی کو بنا کے رکھا ہے جو ہر وقت انسان کو ٹوکتا رہتا ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ضمیر۔ انسان کا جب ضمیر مر جاتا ہے پھر جی میں جو چاہے کرتا ہے۔ اس کے لیے بھائی دوستو بزرگوں، سب سے پہلے ہم اپنے دلوں کو پاک صاف کر لیں کہ میں سب سے گندا ہوں، مجھ سے سب اچھے ہیں، سب مجھ سے اچھے ہیں، میں سب سے گندا ہوں، میں سب سے نااہل ہوں، یا اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، کہ میرے دین کا کام کرنے والے ہیں کہ وہ سب سے اچھے ہیں، وہ سب سے اچھے ہیں۔ اپنے دلوں کو حسد، بغض، کینہ، چغل گوریوں کہ ان کے ذریعے سے ہم پاک کر لیں گے، اس کے بعد اگر ہم تسبیح بھی پڑھیں گے تو وہ تسبیح ہمیں اثر کرے گی۔ ہمارا تو حال یہ ہے جو البقر ہو گیا ہے، گولیاں کھاتے رہتے ہیں، اثر نہیں کرتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کیا بات ہوئی؟ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کھٹا کھانے سے منع کیا تھا پھر بھی تم کھا رہے ہو۔ ڈاکٹر صاحب رہا نہیں جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں پھر یہ گولیاں اثر نہیں کریں گی تمہیں ڈائبٹیز ہے، تم میٹھا مت کھاؤ، اور گولی بھی کھا رہا ہے، میٹھا بھی کھا رہا ہے، گولی بھی کھا رہا ہے تو اثر نہیں کرتی ہے۔ ہمارے پاس اعمال ہیں، لیکن بھائی دوستو بزرگوں اس کے خلاف کے اندر جو اعمال ہیں وہ ہماری فرمائے کی زندگیوں سے سرزد ہو جاتے ہیں، جس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کے لیے بہت اشد محنت کی ضرورت ہے۔ جو نہ بولے اس کو بلانا یہ بہت بڑی بات ہے، جو سلام نہ کرے اس کو سلام کرنا بہت بڑی بات ہے۔ مولانا فرماتے ہیں اپنے 6 نمبر کے اندر صفحہ اولا کے اندر نماز پڑھنا آسان، قرآن پاک کی تلاوت کرنا آسان، تہجد کی پابندی، نوافل کی پابندی کرنا آسان، سب کچھ کرنا آسان، اگلی گلی میں بھائی بیمار ہے اس کا حال کچھ نہیں کے لیے جا رہا، بہت بڑی مشکل کی بات ہے کہ میں اس کو بلانے نہیں جاؤں گا۔
کیوں نہیں جائے گا؟ وہ میں چھوٹا ہو جاؤں، وہ مجھ سے بات نہیں کرتا، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اور اسلام کی دعوت کیا ہے بھائی دوستو بزرگوں؟ کہ جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو، جو ظلم کرے اس کو کیا کرو؟ معاف کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں تو یہود کے ایک بڑے عالم ہیں، امتحان کے لیے آ گئے۔ دیکھیں مکے والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیال ہے؟ ظاہر سی بات ہے میری کسی کے ساتھ انبن ہے تو اپنے مجلسوں میں اس کی میں شروع کر دیتا ہوں، فلانا ایسا ڈھیکڑا ایسا وہ ایسا، اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا، میری عادت سے شروع ہو جاتا ہوں۔ تو وہ فرمائے یہود کے جو بڑے عالم تھے انہیں پیشین گوئی تھی کہ نبی کی صفات کیا ہوتی ہے۔ تو جو ہی اللہ کے نبی نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام آئے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ افشوا السلام، سلام کو جو ہے فرمایا کہ عام کرو، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس بالنیام، کہ رات میں جب لوگ سو جاوے نماز کا اہتمام کرو، ادخلوا الجنہ یا تدخلوا الجنہ بالسلام، کہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو وہ وہیں سے کھڑے ہو گئے یہود کے بڑے عالم، کہنے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ، کہ یہ نبی کے سوا یہ کلمات کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہم عربی جانتے نہیں، ہمیں کیا پتا عربی کیا ہوتی ہے؟ وہ تو عربی کو جاننے والے تھے، کہنے لگے یہ نبی کے سوا کوئی بول نہیں نکال سکتا ہے، جس نے ساری زندگی مکے میں لوگوں کے دکھ سہے، گالیاں سہی، برا بلا سہا، کانٹے بچھائے گئے، اوجھلیاں رکھی گئی اور گردن مبارک میں چادر کو ڈال کے گھسیٹا گیا، طلاقیں پڑی لڑکیوں کو، حالات پہ حالات، حالات پہ حالات۔ اب مدینہ آئے تو کسی کے بارے میں تو کچھ بولیں کہ بھلا ایسا نہیں کرا ایسا کہ نہیں، فرمائے وہیں سے فرمائے کہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اس کے لیے بھائی دوستو بزرگوں، دعوت کا جو سکہ ہے وہ اخلاق سے چلتا ہے، میٹھے بول سے چلتا ہے، نرم مزاج کے ساتھ چلتا ہے۔ ہم کتنے بھی غصے والے ہوں، لوگوں کی کارگزاری سنیں اگلے کیسے غصے والے تھے، لیکن دعوت میں لگے تو کیسے نرم ہو گئے۔ یہ کام تو محبت کے ساتھ چلا ہے، اخلاق کے ساتھ چلا ہے، نرمی کے ساتھ چلا ہے۔ ہمارے اندر ساری چیزیں ہیں، میرے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں نہیں ہیں۔ اس کے لیے بھائی دوستو بزرگوں، ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے کہ اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے کہاں نکالا جاتا ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بغیر بھائی دوستو بزرگوں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے، نکلنے کے بغیر نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم سب جو ہے ابھی جو ہے نقد تشکیل تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو دوستو بزرگوں جو زیادہ خرچ میں جن لوگوں کے نام ہیں وہ اپنے ناموں کو پیش کریں۔ ہم بڑے خوش قسمت والے لوگ ہیں